بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی سمیت جو چاروں چیفز ہیں مسلح افواج کے، چیف آف آرمی سٹاف بھی، نیوی کے چیف، پاک فضائیہ کے چیف اور چیف جوائنٹ سٹاف آف کمیٹی، یہ اس میں شامل تھے۔ اور اس کمیٹی میں جو کہتے ہیں کہ جی فیصلے کیے گئے ہیں اس کا اعلامیہ بعد میں جاری کیا جائے گا، لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بات جو اصل بات ہے وہ آ کے بتا گئے ہیں کہ مذاکرات بھی جاری ہیں اور جو مارچ ہے وہ بھی جاری ہے۔ مارچ جو ہے وہ اس وقت گکھڑ منڈی پہنچ چکا ہوا ہے اور وزیر آباد کی طرف رواں دواں ہے، اور جو رن پڑنا ہے، میں یہ الفاظ بڑے خوفناک ہیں استعمال کرتے ہوئے کیونکہ اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس، اور کوئی لفظ نہیں، نہ میری کوئی اتنی ڈکشنری کوئی کیا کہتے ہیں وسیع و ریز ہے کہ میں کوئی بڑا مناسب سا لفظ ڈھونڈ کے لے آؤں، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہے وہ رن نہیں پڑے گا، کیونکہ اس وقت تک جو پولیس والے ہیں وہ 4 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں، 80 کے قریب زخمی ہیں، 6 ان میں سے کرٹیکل ہیں، یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں۔ اور جو اپنا ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ جو تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ ان کے کتنے لوگ جا بحق ہوئے، وہ ابھی مصدقہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ جس طرح کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ مثلا ان کے لوگوں کو گولی لگی ہے اور ان کے جسم کے جو اندرونی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ باہر آ گئے ہیں۔ تو ایک تصویر میرے پاس بھی ہے، یہ فواد چوہی صاحب کی لینگویج پہ بھی مجھے بڑا اعتراض ہے۔ انشاءاللہ یور بلڈ ول بی ریونجڈ، تو فسادی ٹی ایل پی، یہ انہوں نے ہیش ٹیگ کیا ہوا ہے۔ اور یہ غلام رسول ایک کانسٹیبل ہے، یہ اس کے صاحبزادے ہیں ان کے شہید کے، وہ اپنے باپ کی میت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ پچھلی دفعہ جب یہ دھرنا ہوا تھا اور مارچ ہوا تھا لاہور میں، تو ایک پولیس والا جو تھا شہید ہوا، اس کے بیٹے جس طرح بیٹھ کے اپنا، چھوٹے بچے جن کو پتہ ہی نہیں موت کیا ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے اپنے باپ کی قبر پہ اوپر وہ پاپا پاپا چیخ رہا ہے۔ تو یار یہ پتہ نہیں یہ اس ملک کا کیا کوئی جن چمڑا ہوا ہے اس ملک کو، کوئی آسیب ہے کیا، کوئی نحوست ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ یہاں پر کوئی کام ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی نہیں، کم ملتی ہیں، اچھی خبریں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہرحال میں یہ نوحہ کیا رہوں یار، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور یہ لینگویج ہے ہمارے وزیر صاحب کی، فواد چوہی صاحب کی، انشاءاللہ یور بلڈ ول بی ریونجڈ۔ آپ کے جو عقائد، آپ کے جو نظریات ہیں، میں کسی کے نظریات کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوال نہیں اٹھاتا، لیکن وہ آپ کی پالیسیز میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ نفرت جو آپ کو ہے دینی حلقوں سے ہے، جو نفرت یہ وہ نظر آ رہی ہے آپ کی۔ میں تو خیر ویسے بھی وہ بڑے لبرل آدمی ہیں، لیکن لبرل آدمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ نفرت کریں لوگوں سے، اور اتنی نفرت کریں کہ وہ نفرت جو ہے وہ نظر آئے، بلکہ وہ نفرت ظلم کی شکل اختیار کر لے۔ تو جو کل شیخ رشید صاحب نے بھی معافی بھی مانگی فواد چوہی صاحب کے حوالے سے، 2 انہوں نے چیزیں کلیئر کی کہ ایک تو یہ کہ جو فیصل وڈا صاحب تھے وہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے وہ وزراء جانے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ معاہدہ جو ہوا تھا منگل تک کی جو مہلت تھی، جو معاہدہ تھا وہ میں نے وزیر اعظم کی اجازت سے اس کے اوپر دستخط کیے تھے، فیصل وڈا نے زیادتی کی ہے۔ اور دوسرا فواد چوہی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یار بات بندے سے نکل جاتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوچی سمجھی بات ہے۔ اگر وہ بات جو انہوں نے کہی تھی پریس کانفرنس میں کہ جی کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ ہم ان کو مطلب جواب اسی طرح دیں گے، شیخ رشید صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب کو غالباً فواد چوہی صاحب سے زیادہ بہتر طریقہ آتا ہے، یا کم از کم فواد چوہی صاحب جتنی نفرت کرتے ہیں دینی حلقوں سے اتنی نفرت شیخ رشید صاحب نہیں کرتے۔ تو نفرت جو ہے وہ جو کرسی پہ اوپر بیٹھا ہے، جو صاحب اختیار ہے، وہ اگر نفرت کرے گا تو پھر المیہ جنم لیں گے، اور المیہ جنم لے رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ فواد چوہی وزیر داخلہ نہیں بنے، یہ بھی ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کا کیا کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو رپورٹ یہ ہے کہ یہ جو 2 گھنٹے کی تقریباً ہوئی میٹنگ قومی سلامتی کی، اس میں پھر ایک دفعہ سمجھانے کی کوشش کی گئی
کہ یار کہ یہ معاملہ جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی کہ ٹھیک کہتے ہیں شیخ رشید صاحب بھی اپنی جگہ کے اوپر, یار کہ یہ 7ویں دفعہ آ رہے ہیں تو اس طرح کس طرح معاملات چلیں گے, ریاستیں تو اس طرح نہیں چلتی. تو یہ جو آ رہے ہیں, جو ان کو لا رہے ہیں, جو لاتے ہیں, جو ان کو لیبارٹری میں بیٹھ کے یہ جو وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ یہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں نا یہ سیاست کی لیبارٹری میں, یہ وہ مہربانی کر لیں پاکستان کے اوپر. پتہ نہیں کون سے مقاصد ہیں, کیا ہم حل کرنا چاہتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے, ویسے میں عمران خان صاحب کو کوئی رعایتی نمبر نہیں دینا چاہ رہا, یا ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے میں جو جس طرح کر کے انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے, بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کا. تو لہٰذا میں ان کے جو مطلب یہ کہ اب دیکھیں اس پر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس وقت بھی ملک کے اندر ایک اپوزیشن موجود ہے, اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتی. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. لیکن آپ نے اپوزیشن کے کسی لیڈر اور یہ اپوزیشن جو ہے وہ تنہا ایک پارٹی کی نہیں ہے. اس وقت تو پاکستان کی ماشاءاللہ فیصلہ سازوں نے پوری کی پوری پارٹیوں کو تن کے اندر کیا ہوا ہے نا, باہر کیا ہوا ہے. تو ان میں سے کسی ایک پارٹی کی طرف سے آپ بتائیں جس نے کہا ویری گڈ, شاباش ٹی ایل پی, چھائے رہو, عمران خان کو اڑا کے رکھ دو, برباد کر کے رکھ دو, جلا دو, گرا دو, اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. پاکستان کی اپوزیشن کو شاباش ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب کا مکافات عمل ہے, یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے, یہ ان کے اعمال وہ کیا کہتے ہیں کہ ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے ان کے معترف ہوا کرتے تھے ٹی ایل پی والوں کے. اب کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو مار دو, بچھاڑ دو, یہ جو جیلم سے آ گیا ہے اس کو مار ڈالو, اڑا ڈالو. خدا کا خوف کریں یار, ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. شیخ رشید صاحب بادل نخواستہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے, اور کلیئر کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے ٹی ایل پی کو اور ان کو پتہ ہے یار کہ اصل کھیڈیں کیا ہیں اس ملک میں. کل انہوں نے جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی کہ جی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے اور پیش کسی طرح اور کی جا رہی ہے. تو بات یہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب ان کے اوپر انہوں نے ایک غلطی کی کہ جو ساریاں جو منی آ رہے تھے پھر باقی بھی مان لو یار. مطلب یا تو ہو نا کہ آپ پہلے دن سے بڑا کوئی سٹینڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آتا تھا ٹھپا لگا کے آپ اندر بھیج دیتے تھے آگے, ڈا خانے کی حیثیت بنا دی ہوئی تھی, کٹ پتلی آپ کو کہا جاتا تھا تو پھر یہ بھی بات مان لیتے. لیکن اقتدار جو کہتے ہیں نا حرص اقتدار, ہوس اقتدار, وہ ہے. اس نے جناب ایک ایسا کام کرنے پر ان کو مجبور کر دیا کہ کچھ ہاتھ میں نہیں رہا عمران خان صاحب کے, اور وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ میرے حکم کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے. ان کے حکم کے اوپر ان کی اپنی جو سیاسی قبر ہے وہ کھودی جا رہی ہے. یہ بات آج آپ لکھ لیں. اور وہ میٹنگ میں کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ یہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ تھی جس میں بڑے بڑے پاکستان کے ریاستی منصبدار وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں بیٹھے غور و خوض کر رہے تھے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں سر, 1-2 دن میں یہ ملک جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتا. تو خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک اور ہمارے سعید چوہدری صاحب ہیں, ان کی رپورٹ ہے کہ کچھ 5 بڑے افسر بیٹھے ہوئے تھے جو یہ مذاکرات میں شامل کر رہے تھے. یہ اکیلے نور الحق قادری صاحب اور شیخ رشید صاحب کی نہ اتنی بساط ہے اور نہ ان کے اوپر کسی کا اتنا اعتبار ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو وہ جو پاکستان جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اور پاکستان میں کیا پاکستانی کو تو پتہ ہونا سو ہونا ہے, باہر کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ پاکستان میں اگر ڈیل کرنی ہے تو کن سے کرنی ہے. تو وہ جو 5 بڑے افسر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک نے کسی بڑے افسر سے کے ذریعے کہلوایا شیخ رشید صاحب کو کہ وہ عمران صاحب کو فون کریں کہ انہیں کہیں کہ جی کہ یہ معاملہ اس طرح نہ کریں, یہ جو آپ جس طرح کر کے اسٹرک ہو رہے ہیں یہ کام نہ کریں. تو عمران خان صاحب نے آگے سے جناب اتنی سنائی شیخ رشید صاحب کو, اور شیخ رشید صاحب اپنا سب منہ رے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا میں جو تینوں کہہ رہے ہیں کہ جناب جرم دو گے کوئی آیا تو میں تینوں نہیں چھڑنا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس سیاسی عمل کو وہ طاقت کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ معاملہ ایک سیاسی ہے, اس کو سیاسی ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے, ورنہ پھر مطلب جو ہوگا وہ صرف جب لاشیں گرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر وہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جاتی ہیں. تو لاشیں گرنا شروع ہوئی ہیں. آپ یاد کریں جب عمران خان صاحب جو 2014 کے دھرنے میں تھے کیا ارادے تھے,
نظر آ رہا تھا کہ کچھ ان کو لاشیں چاہیے، اور پھر تب بھی بات ہوئی تھی کہ یار کہ کچھ بندے گئے تو جناب کہ ہر چیز صاف۔ تو اب جو ہے صورتحال وہ بڑی خوفناک ہو چکی ہے۔ یہ جو چناب ہے اس کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے رینجرز کو، اور رینجرز کو آرڈر ہے کہ جناب کہ مطلب جیلم سے آگے کوئی نہ آئے۔ تو پہلا جو وہ ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں جہاں پہ رن پڑنا ہے، پہلا رن باقاعدہ جو پڑے گا وہ چناب کے پل کے اوپر پڑے گا۔ دیواریں بن رہی ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، پہلے تو خندقیں کھود رہے تھے نا، دیواریں کھڑی کر رہے ہیں سیمیٹڈ کہ کوئی کراس نہ کر سکے۔ یار کیا ہے یہ ملک ہے؟ ملک اس طرح چلتے ہیں کہ پہلے آپ ان کو جناب وہ پہلے آپ کے لاڈلے تھے، اور اب جناب وہ وطن دشمن بھی ہیں، وہ جناب انڈیا سے وہ ہدایات بھی لیتے ہیں، انڈیا سے وہ پیسے بھی لیتے ہیں۔ مطلب چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ 2014 میں 2018 میں وہ انڈیا کے ایجنٹ نہیں تھے، تب آپ ان کے دھرنوں میں بھی بیٹھنے پر میرا مطلب ہے آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ ان دھرنوں میں بیٹھیں اور سب کچھ کریں۔ تو اب جو صورتحال جو ہے وہ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر حد کراس کرنے جا رہے ہیں، اور رینجرز کو ہیوی اکوپڈ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ بھاری اسلحے سے وہ لیس ہے اس وقت رینجرز، اور پولیس کو بیسیکلی اس وقت رینجرز کے ماتحت کر دیا گیا ہے عملی طور پر، قانونی طور پر۔ اور رینجرز کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی میجر جنرل ہوتا ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، پنجاب رینجرز کو یا رینجرز کوئی بھی ہو، وہ ایف سی ہو، وہ سندھ کی رینجر ہو، وہ پنجاب رینجرز ہو، وہ کانسٹیبلری ہو، وہ جو ایف سی جس کو کہتے ہیں، جو بھی ہو، اس کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی جرنل ہوتا ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب میرا خیال ہے بھول رہے ہیں۔ تو اس وقت رینجرز اگر گولی چلائے گی، پولیس کا دیکھیں، پولیس اور ہم جو ہے نا، ہمارا اور پولیس کا روز کا ٹکرا ہے۔ کبھی ہم تھانے میں مل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم سڑک کے اوپر جو ہے وہ اشارے کے اوپر وہ کھہ بکھہ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی چھاپا پڑ رہا ہے۔ مطلب روز مرہ کا کام ہے پولیس کے ساتھ نمٹنا یا پولیس کو فیس کرنا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے۔ آپ رینجرز کو جب لے کے آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراملٹری فورس، پیراملٹری فورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کر لیں کہ وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب سے بعید نہیں ہے کہ یہ رینجرز اگر رینجرز بھی میرا مطلب ہے کہ وہ مشین کے باوے تو ہے نہیں، دے آر ناٹ روبوٹس کہ وہ جناب ٹھا ٹھا گولیاں مار دیں گے۔ تو معاملے کی نزاکت کو عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بات اگر رینجرز کے ہاتھ سے نکلی یا رینجرز نے اس طرح سے ایکٹ نہ کیا جس طرح عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ اس طرح ایکٹ کیا جائے، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کہ میں ایک ضدی وہ کہتے ہیں نا اتھرا لیڈر، مطلب یہ اتھر پن کیا ہے؟ یہ فلموں میں چیزیں اچھی لگتی ہیں، یہ افسانوں میں چیزیں لکھی ہوئی اچھی لگتی ہیں، عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ان کا کوئی نہ گنجائش ہوتی ہے ان کی، نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب جس لیول کے اوپر جا رہے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی میٹنگ کے اوپر جو انہوں نے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بنی گالہ میں انہوں نے لی تھی سعودی عرب سے واپسی کے اوپر، اس میٹنگ میں ایک پاکستان کی طاقتور شخصیت نے کوئی ہوں ہاں نہیں کی تھی، پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، بس حاضری لگائی ہوئی تھی کہ ہاں جی میں آیا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وزیر اعظم کو انہوں نے میرا مطلب ہے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا۔ تو اسی شاید خبر کو لیتے ہوئے شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے، پتہ نہیں کیا، وہ سوال میرے کان تک نہیں پہنچ سکا، میں نے چونکہ لائیو دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر، تو فلاں صاحب بولے تو انہوں نے کہا آف کورس ہر بندہ بولا ہے یار، تو چیزیں سادہ نہیں ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جو فون انہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب کو، اور آگے سے اتنی سن لی تھی عمران خان صاحب سے، اس کے بعد شیخ رشید صاحب وہ ہیں جو اس وقت 2 کشتیوں کے سوار ہیں، نہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ادھر پار پوتا پانا ہے، نہ ان کو سمجھ آ رہی کہ اس طرف زیادہ بوجھ ڈالنا ہے، کس کشتی کا انہوں نے مسافر ہونا ہے۔ ابھی تک وہ میرا خیال ہے کہ 2 ٹوک فیصلہ نہیں کر پائے، اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو ان کے عمل سے نظر نہیں آ رہا۔ قانوناً اصولاً ہر طرح کے ضابطے کے مطابق ان کو جو اس کشتی میں سوار ہونا چاہیے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ عمران خان کی کشتی ہے،
کہ میں اور عمران خان کٹھے آئے تھے، ہم کٹھے جائیں گے، لیکن میں نے کئی دفعہ یہ آپ کو کہا ہے کہ عمران خان شیخ رشید صاحب جاتے تو کسی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، لیکن گھوم کے اتوں کسی اور کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو ان کے جو ہے نا اس بیان کے اوپر عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور عمران خان کٹھے آئے تھے کٹھے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ شیخ رشید صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ کس کی وکٹ کے اوپر کھیلنا، تو یہ عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ آ رہی، چیزیں ان کے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہی ہیں، اور تیزی سے نکلنے کی جو وجہ ہے کہ وہ کہنے نے میں آپ بڑا سیاںا۔ تو پاکستان کو اس وقت تدبر، صاحب تدبر، ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیپتھ والے اور غور و فکر کرنے والے ایک کسی لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کو ان حالوں سے نکال سکے، اور اس کا حل جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، وہ کیا ہے پھر کبھی بات کریں کہ اپوزیشن کیا رول پلے کر سکتی ہے اس کے اوپر۔ فی الوقت دعا کریں کہ یہ جو تصادم بڑھنے جا رہا ہے، بڑھنے جا رہا ہے، یہ تصادم نہ بڑھے۔ مذاکرات جو ہیں شیخ رشید صاحب اور نور القادری صاحب اور جو سامنے نہیں ہوتے لوگ، ان کے ساتھ جو سعد رضوی صاحب اور ٹی ایل پی کے جو دیگر لوگ ہیں، وہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ ویسے تو مجھے شک، نیت کے اوپر شک ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو ہیں ہی انڈین ایجنٹ، تو پھر انڈین ایجنٹس کے ساتھ آپ مذاکرات کس طرح کریں گے؟ پھر وہ آپ کو کس منہ سے کہیں گے کہ جی ویلکم؟ کیا وہ آپ کو کہیں گے نہیں کہ جی کہ اب آپ انڈین ایجنٹوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، لیکن یہ آپ بہت سیانے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ پاکستان کو ان حالوں سے نکالے۔ بہت ہوگی پاکستان کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔